بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں جسے حاصل کرنے کے لیے یہودی مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کتاب کے مطابق دنیا کے خاتمے میں یعنی کہ قیامت کے آنے میں اب صرف 217 سال اور باقی ہیں، اور قیامت کے آنے سے پہلے انہیں تین اہم کام کرنے ہیں: تابوت سکینہ اور لال کتاب کو تلاش کرنا اور ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ تابوت سکینہ، لال کتاب اور ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ تابوت سکینہ دراصل شمشاد درخت کی لکڑی کا صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ تابوت سکینہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، منّا و سلویٰ اور بہت سے نبیوں کی یادگاریں تھیں۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے تو ان کی تعداد اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے۔ وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس سے ایسی رحمت اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینے میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور اس کی برکت سے دشمنوں پر فتح حاصل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے برکت و رحمت کا خزانہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ لیکن بعد میں اس قوم کی بدعملیوں اور بڑھتے گناہوں کی وجہ سے وہ اس سے محروم ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے جادوگر تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا تھا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے جادو کے نسخے کو صندوق میں بند کر کے معبد کے نیچے غاروں میں چھپا دیا تھا۔ ہیکل سلیمانی ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، جسے یہ معبود اول فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اور جسے بخت نصر نے حضرت مسیح سے 600 سال پہلے گرا دیا تھا۔ اس کی بیرونی دیوار صرف رہ گئی ہے جسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس نے ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکال لیا، 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر ڈالا، 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر لیا اور اپنے ساتھ بابل عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودیوں کی ایک بستی قائم کی گئی جس کا نام تیل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا یا دفن کر دیا۔ ہیکل کی دوسری تعمیر جب شروع ہوئی تو تعمیر کا کام کرنے والوں کو اپنے ہی ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت جھیلنی پڑی کہ تعمیر کا کام بند کرنا پڑا اور ڈیریس ایک کے دور حکومت تک بند رہا۔ اس کی حکومت کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یوشواہ کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ ہیکل کی تعمیر کی دوبارہ کوشش کریں۔ اس طرح قریب 4.5 سال میں 515 سے 520 میں یہ تیار ہو گیا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم بھی نہ ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں۔
دوسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے اپنے معمول کے مطابق ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام کے ظہور ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو فنا کر دیا۔ اس نے دوسری بار تعمیر کیے گئے عظیم الشان ہیکل کو گرا دیا اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ اب وہاں صرف ایک دیوار رہ گئی ہے جسے دیوار گریا یعنی ویلنگ وال کہتے ہیں، جس کے پاس جا کر یہودی ماتم اور گریا و زاری کر لیتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے یہاں کسی بھی ہیکل کا نہ تو کوئی وجود تھا اور نہ ہی اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بددعاؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تو آپ نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا، لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اس لیے آپ نے اس کا ذمہ اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو سونپ دیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے 4 سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں جناتوں سے کام لیا گیا۔ اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو جناتوں کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ یہ ہیکل معبد یا مسجد بہت ہی عالیشان اور وسیع تھی۔ اس میں 3 حصے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولادوں میں سے ہوتے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس کے اگلے حصے میں جو کہ سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کی۔ برٹین نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو اس نے فلسطین کو 2 حصوں میں کر دیا، ایک فلسطین دوسرا اسرائیل کو قائم کیا۔ اس طرح صدیوں سے در در بھٹکنے والی اللہ کی لعنت زدہ قوم کو ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہو کر رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برٹین کے بنائے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے اور رفتہ رفتہ اپنے پڑوسی ملکوں کے علاقے پر بھی قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے۔ مسجد اقصی کو گرا کر انہیں تابوت سکینہ جس کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور لال کتاب جس میں جادو کے نسخے تھے وہ سب انہیں مل جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہودی الاقصی کمپاؤنڈ پر جو حملہ کر رہے ہیں اس میں ان کی چال ہے۔ ان کا اب اگلا مشن مسجد اقصی کو شہید کر جلد سے جلد ہیکل یعنی 3rd ٹیمپل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے پر انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے میرے رب، فلسطینی مجاہدوں کی حفاظت اور مدد فرما، یہودیوں کو شکست فاش دے اور انہیں ہلا کر رکھ دے۔ آمین ثم آمین۔